ہم جہاں بھی کہیں بیٹھے ہیں باادب بیٹھے ہیں، باادب بیٹھے ہیں، ہم غور کر لیں کہ ہمارا ہاتھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے، کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں یا دو کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ کا نقشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہا ہے۔ آپ خود ہی بتائیں کہ اگر آپ کی تصویر مدینہ والے آقا کو اگر جا رہی ہے تو ہماری تصویر کیسی جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وقال اللہ تعالی لا يعقلها الا العالمون، وقال اللہ تعالی فابوا ان يزيفوهما، او كما قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، مفتیان اعظام، طلباء کرام، حاضرین مجلس، پردہ میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر اور ہزارہ احسان ہے، مغرب بعد سے لے کر اب تک قرآن شریف کی تلاوت ہم نے سنی، نعت پاک شعرائے اعظام سے ہم نے سنی ہے، مختلف علماء کبار کے بیانات بھی سنے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جس قدر نعتیں سنی ہے، اشعار سنی ہے، یقیناً قابل مبارکباد ہے، اور ہمارے نقیب ہندوستان مولانا کلیمی صاحب تو پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں جاتے ہیں اور اسٹیج کو تہلکہ مچا دیتے ہیں۔ ہمارے شعراء ہو یا علماء، آپ کے شان اقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کے مقابلے میں ہے۔ میں بہت زیادہ تقریر نہیں کرنا چاہتا، تاہم اتنی بات میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، غور سے سماعت فرمائیے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی آوازیں کہاں جا رہی ہے، کون کس رخ پر ہے، ساری فرشتوں کی ڈیوٹی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزر کر کے پھر اللہ کے حضور میں ہمارے تمام حالات جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ نے عالم ارواح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ تو میرے قبلی والے آقا نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ میری امت کے کسی عالم سے دریافت کر لیجئے، آپ کو جواب صحیح مل جائے گا۔ جس طرح اس مجمع میں مختلف حضرات ٹولی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کا مجمع ہوا ہے، علماء کا مجمع ہے، خواص کا مجمع ہے، کچھ ماں بہنوں کا مجمع ہے، تو جہاں علماء کرام کی روحیں جمع تھی، ان ارواح کے بیچ میں حضرت موسیٰ نے پوچھا، ایک شخص کے جو پھٹے پرانے تھے اور خستہ حالی میں تھے، کہا کہ ماں اسموں کا اپنا نام بتا دیجئے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ میرا نام جو ہے
محمد غزالی ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن آدم بہت غصہ ہو گئے حضرت موسیٰ اور لوٹ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آئے اور فرمایا کہ اے میرے آقا آپ کے امت کے علماء کو تمیز بھی نہیں ہے. میں نے اتنا ہی سوال کیا تھا کہ ماں اسموں کا آپ کا نام کیا ہے، تو جواب بالکل سادہ چھوٹا جملہ کہنا چاہیے نا، اسمی محمد غزالی. اتنا لمبا شجرہ بیان فرمایا جس کا حد نہیں ہے. تو آقا نے فرمایا اے موسیٰ اس کا جواب بھی وہی دیں گے. دوبارہ گئے اور کہا کہ آپ نے اتنا لمبا شجرہ نسب کیوں گنا دیا آپ نے؟ میں نے چھوٹا سا جملہ چھوٹا سا میں نے سوال کیا تھا. تو حضرت غزالی نے فرمایا کہ آپ تو پیغمبر ہیں اور میں امت ہوں اور آپ کے پیر کے دھول کے مقابلے میں نہیں ہوں. تو صرف اتنا کہنا ہے کہ وادی مقدس میں جب اللہ نے آپ سے سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ آپ کے داہنے ہاتھ میں اے موسیٰ کیا ہے، تو سادہ سا جواب تھا کہ قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. تو آپ نے لمبی تقریر موسیٰ کیوں کر دیا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، پتے کو جھاڑتا ہوں، اس پتے کو بکریوں کو کھلاتا ہوں. یہ لمبی تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہی نہ کہیں گے کہ اللہ سے شرف کلامی ہونے میں ایک مزہ آ رہا تھا. تو وہی جواب میں بھی کہوں گا، جس طرح اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے میں آپ کو مزہ آ رہا تھا، تو میں بھی کہوں گا میں امت کا ایک فرد ہوں، مجھے بھی نبی سے کلام کرنے میں مزہ آ رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی محمد غزالی ہے جنہوں نے امت کی بڑی لاج رکھی ہے. پیران پیر دستگیر جس مدرسے میں پڑھے ہیں، مدرسہ نظامیہ بغداد میں، تو بغداد کو نظام الملک طوسی بادشاہ نے جو ہے بنایا تھا. حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی تقریر دارالعلوم دیوبند میں میں نے سنا تھا اور حضرت ہی کے درسگاہ میں سنا تھا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا جب بغداد میں نظام الملک بادشاہ نے مدرسہ نظامیہ قائم کیا، اس مدرسے کی ایک نسبت کلیمی صاحب مدرسہ نظامیہ اشرف المدارس سے ہے، 4 نسبتوں میں ایک. تو بہرحال ادھر نہ جائیے، پیران پیر دستگیر بھی یہ مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھا ہے. میرے بھائیوں، تو کسی نے کہا یہ مدرسہ قائم کرنے کا مقصد حضرت جان رہے ہیں، اب بادشاہ وقت ہے، یہ مدرسہ میں پڑھنے والے سرکاری نوکری کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، مال و جاہ کے لیے اس لیے پڑھ رہے ہیں. بادشاہ کے ذہن میں بات آئی مدرسہ قائم کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا. مدرسہ کے قیام کا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ، اور مدرسہ کا مقصد تھا کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کریں. جب مدرسے میں نظام الملک تشریف لے گئے، ایک طالب علم سے پوچھا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ میرے ابا حضور یہ قاضی شریعت ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں قاضی بن جاؤں. دوسرے پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کلیکٹر بن جاؤں. اس سے پوچھا کیا ہے پڑھتے ہو؟ مجسٹریٹ بن جاؤں. علی ھذا القیاس اسی طرح جواب دیتا ہوا چلا گیا. انہوں نے کہا کہ آج مدرسہ نظامیہ میں آگ لگا دوں گا. اور سیڑھی سے نیچے جب اتر رہے تھے تو ایک طالب علم کو دیکھا پھٹے پرانے لباس میں پورے انہماک کے ساتھ استدراک کے ساتھ علم کے اندر منہمک ہے. تو انہوں نے متوجہ کیا، کہا کہ اے طالب علم سنو، کہے تم پڑھ رہے ہو؟ لیکن وہ علم میں لگا رہا. دوبارہ پھر کہا، دوبارہ کہا، سیوارہ کہا کیوں مجھے چوک رہے ہیں؟ مجھے پڑھنے تو دیجئے، میں تو اپنی کتب بینی میں لگا ہوا ہوں، آپ توجہ ادھر کر رہے ہیں. اتنی سی بات کہہ دو کہے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے دین کو اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے ذریعے پیغام الہی پہنچا دوں. تو بادشاہ نے کہا اگر ایک طالب علم بھی مدرسے میں اللہ کے واسطے اگر پڑھ رہا ہے تو مدرسہ قائم رہے گا، نہ مدرسہ کو جلاؤں گا اور نہ مدرسہ کو میں توڑوں گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ مدرسہ جو دارالعلوم نظامیہ قائم کیا گیا ہے، اس کی بھی نسبت وہاں سے ہے. اور ابھی مولانا کلیمی صاحب نے اعلان کیا تو مجھے بات سمجھ میں آئی، وہاں بھی نظامیہ لگا ہوا ہے، یہاں بھی نظامیہ لگا ہوا ہے. اس نظامیہ کی بڑی کڑی رشتہ ہے. اور
جناب ناجی صاحب کا بھی ایک تعلق ہے اور کبھی تعلق ہے. ابھی میں نے کتاب ایمان کی ایک لمبی حدیث پڑھی ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے مروی ہے. تو ان ابی ہریرہ ہم نے کہا, ابو ہریرہ نہیں کہا, وہ حالت رفعی میں ہے, ان کی وجہ سے حالت جارہ میں ہے. حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی کا نام ہے, اصل میں ان کا نام عبد الرحمن تھا. جب نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتے تو ساتھ میں بلی کا بچہ بھی چلا آتا. فرض مسرت میں سرکار مدینہ نے فرمایا کہ انت ابو ہریرہ, تم تو بلی کے باپ معلوم ہوتے ہو, اس لیے کہ بلی تمہارے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے. اس تاریخ سے صحابہ نے ان کو عبد الرحمن کا چھوڑ کر کے نام ابو ہریرہ کہنا شروع ہوا. اب تمام دیکھ لیجئے, صحاح ستہ کی جتنی کتابیں, 6 کتابیں سیاستہ کی, بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, موطأ امام مالک, موطأ محمد رسی شریف, تمام ان ابی ہریرہ ہے. جی یہ صحابی کا نام ہی ابی ہریرہ ہو گیا. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ مدرسے کی بھی نسبت وہیں سے ہے. اور یقین جانیے اس مدرسہ نظامیہ میں پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی پڑھا ہے. اب مجھے وہ جو ہے سبق نہیں دہرانا ہے. ہمارے اساتذہ مدرسہ میں دینی تعلیم کا رسالہ پڑھاتے ہیں, تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں, بڑی باتیں ہیں کہ ماں نے آپ کو کس طرح مدرسہ نظامیہ بغداد میں بھیجا, اور آپ جھوٹ نہیں بولے, اصل طریقے پر قائم رہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں نابالغی کے اندر ڈاکوؤں کا سردار بنا دیا, اور تمام ڈاکو پیر پر گر کر کے آپ کے بیعت کو قبول فرما لیا. وہی فرماتے ہیں, جب میں گیا نظامیہ مدرسہ پڑھنے کے لیے تو درست العلم حتی صرت قطبا, میں اتنا علم حاصل کیا, علم گہرائی حاصل کیا کہ میں قطب وقت ہو گیا. پھر دیکھیے وہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ, جس مدرسے میں آپ نے پڑھا اسی مدرسے میں صدر مدرس بھی. اور لکھا علماء نے, مورخین نے, جب اس مدرسہ نظامیہ میں آپ پڑھا رہے تھے, صدر مدرس تھے, اور تقریر ہو رہی تھی, تو ایک چیل جو ہے وہ آسمان میں بار بار اس طرح آواز لگا رہی تھی کہ آپ کو تقریر کرنے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا. آپ نے ایک دفعہ اشارہ کیا اور چیل نیچے گر گئی, سر ادھر گر گیا, اور اس کا اور جو ہے دھر ادھر گر گیا. آپ نے ایک شخص کو کہا کہ میرے چوکی کے نیچے رکھ دو, اور تقریر جب ختم ہوئی تو آپ نے اس کو جو ہے کہا سامنے لاؤ, اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اور کہا کہ نیچے کب تک بیٹھی رہے گی, اڑ تو جاؤ, اور چیل جو ہے اڑ گئی. میرے بھائی اور دوستو, تو وہ مدرسہ نظامیہ کا ایک فیض تھا جو نظام الملک بادشاہ نے اس ادارے کو قائم کیا. آج ہم علم سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہمارے علماء کرام نے مختلف طریقے سے ہمیں سمجھایا, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ مدینے کے رہنے والے حضرت ابو ہریرہ, مدینے کے رہنے والے حضرت فروخ, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے صاحبزادہ حضرت فروخ جب مدینے سے خراسان کے مہم پر گئے, جنگ میں گئے, جی خلیفہ عباسیہ کے زمانے میں جب وہاں پہنچے اور جنگ کے میدان میں گئے اور لوٹے, 27 سال کے بعد لوٹے. اور جس وقت میں حضرت فروخ گھر چھوڑ کر کے گئے تو ان کی اہلیہ کے پیٹ میں بچہ تھا, 27 سال کے بعد لوٹے تو بچہ جوان ہو گیا, عالم اور فاضل ہو گیا, محدث دورہ ہو گیا. اور حضرت فروخ جب رات کے وقت میں اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ گھر میں رات کے سناٹے میں ایک نوجوان باہر ہو رہا ہے, اور یہ گھوڑا پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار ہے, اور انہوں نے جو ہے تلوار کی اننی سے پھاٹک کو کھولا. تو ادھر سے نوجوان کو دیکھا تو نوجوان کہہ رہا ہے, یا عدو اللہ لماذا تدخل فی بیتنا, میرے گھر میں کیوں چلا آ رہا ہے, انت شیخ کبیر, حالانکہ تو عمر رسیدہ, تو بوڑھا ہے, مگر رات کے سناٹے میں کیوں آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن, یہ تو میرا گھر ہے. آواز لگنے لگی, اہلیہ اٹھ کر آئی, غور سے دیکھا, کہا کہ بابو یہ میرے شوہر ہے, بابو یہ میرے شوہر ہے, تو پیٹ میں تھا اور یہ اللہ کے راستے میں چلے گئے. آواز لگی, پڑوسی آئے, امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اٹھ کر آئے اور کہا کہ ٹھہریے, اور انہیں معاملے کو حل کیا. حضرت فاروق جب گھر میں آئے, جی, اور صبح کی نماز میں گئے
تو نماز کے بعد دیکھا ایک محدث جو ہے حدیث پڑھا رہا ہے، سینکڑوں حضرات چاروں طرف سے درسگاہ میں ہیں، حدیث کا درس لے رہے ہیں، تو ان کو تھوڑا شک ہوا یہ وہی رات والا نوجوان ہے یا کوئی دوسرا ہے، تو انہوں نے بازو والے سے پوچھا یہ کون شیخ الحدیث ہے؟ کہا کہ ارے بھائی یہ حضرت فرخ کا جو ہے صاحبزادہ ہے، جو امام ربیعۃ الرائے ہے۔ اتنے بڑے مولانا ہوئے، اتنے بڑے محدث دورہ ہو گئے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ان کی شاگردی حاصل تھی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو غور فرمایا، سن رہے ہیں غور سے۔ انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے گھر جا کر 30,000 اشرفی دیا تھا، کچھ ہے یا سب جو گھر کے اخراجات میں خرچ ہو گئے؟ کہا کہ ایک بھی خرچ نہیں ہوا۔ یہ بتائیے کہ محدث کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ محدث کو 30,000 میں ہم نے اگر تیار کیا ہے، روپیہ باقی ہے خرچ ہو گیا، کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں اگر ایسے محدث کو تم نے 30,000 روپیہ میں تیار کر دیا ہے تو میرا ایک بھی پیسہ ضائع نہیں ہوا۔ مولانا کلیمی صاحب افسوس اس بات کا ہے کہ میں خود دیکھتا ہوں اور یہی کا رہنے والا ہوں، اور لیجا میں چکمکہ میں کیا فرق ہے؟ عورتوں کو دیکھتا ہوں، مردوں کو دیکھتا ہوں، جب مچھلی کی باری آتی ہے 150 روپیہ دے کر کے وہ عورتیں مچھلی تو لے سکتی ہیں، لیکن 150 روپیہ جو بچہ کا مہینہ تنخواہ ہو گیا ہے، فیس ہو گئی ہے، فیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچہ مکتب میں پڑھنے نہیں جاتا ہے، اسکول میں نہیں جاتا، محض اس لیے 150 روپیہ بچے کا طے ہے اور وہ بچہ وہاں نہیں جا رہا ہے، اماں اور باپ اس کے دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ غور فرمائیے، آپ سبق لے کے جائیے مجمع کے حضرات۔ شاید میری بات اچھی لگتی ہو کہ نہیں لگتی ہو، وہ کیسی ماں تھی جس نے 30,000 اشرفی کو بچے پر لگا دیا؟ کتنا بڑا علامہ ہوا، کتنا بڑا علامہ ہوا، وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی استاد بن گئے۔ جو پورے دنیا اسلام میں 4 امام ہیں، اس میں سے ایک امام مالک ہے۔ 4 فرشتے مشہور ہیں جس کا ثانی نہیں ہے، اسی طرح 4 کتابیں جس کا ثانی نہیں ہے، 4 خلفاء ہیں جن کا ثانی نہیں ہے، 4 امام ہیں، اس میں سے ایک امام کے امام ربیعۃ الرائے جو ہے ان کے استاد ہو گئے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایسی تعلیم جو ہے اپنے بچوں کو دلائیں اور غور کریں۔ یہ نہیں کہا کہ مدرسہ والا چندہ کے لیے آ گیا، یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب کا یہی کام رہ گیا۔ محبت سرکار کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ اگر علماء کو چندہ دے رہے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے، تو ہمارے عالموں نے کتاب میں لکھا ہے، فتاویٰ کی کتاب میں یہ بات ہے، 1 روپیہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں طالب علموں کے لیے سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ غور فرمائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دور کر کے آئے بازار میں، کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارے بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ مسجد نبی میں جا کے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو ہے تقسیم ہو رہے ہیں۔ لوگ سن کر کے دوڑے ہوئے آئے، دیکھا تو کوئی روپیہ پیسہ تقسیم نہیں ہو رہا تھا۔ کہا کہ ابو ہریرہ میں نے سمجھا بہت اچھے انسان ہیں، مگر آپ کا جھوٹ کھل گیا۔ آپ تو راتوں دن حضور کے دربار پر رہتے ہیں، مگر آپ اپنے جھوٹ بول دیا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، کہا کہ لوگوں بڑا برا وقت تمہارے لیے آ گیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ روپیہ پیسہ درہم و دینار یہی میراث ہے رسول اللہ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث جو ہے یہ درہم و دینار روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ نبی کا میراث جو علم نبوت ہے، علم شریعت ہے۔ یہ علم شریعت کی باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن لوگ پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تکرار علم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ علمی بحث و مباحثہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو رسول اللہ کا میراث وہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بات سمجھیے، آج ہم علماء کرام بھی غور کریں، اور اگر میری بات اچھی نہیں لگتی ہو مجھے بند کر دیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کے امام گزرے ہیں، ان کے سامنے بادشاہ ہارون الرشید کے دربار میں مناظرہ ہوا۔ سنیے غور سے، 70 مفتیان کرام ایک طرف ہیں، تنہا امام احمد بن حنبل ایک طرف ہے، اور کہا کہ بتائیے علماء کرام، ارے قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق؟ 70 مفتیوں نے فتویٰ دیا، 70 مفتیوں نے جواب دیا کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، مخلوق۔
اور تنہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، انہوں نے کہا قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، حیوانات مخلوق ہے، جوانات مخلوقات ہے، یہ آسمان مخلوقات ہے، زمین مخلوقات ہے، شجر و حجر مخلوقات ہے، بحر و بر مخلوقات ہے، کہ جس طرح ساری چیزیں پیدا کی گئی ہے قرآن بھی پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اللہ کی ذات غیر مخلوق ہے، کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ کا کلام اللہ کے اندر سے جو نکل کے آیا، کہ اللہ کا غیر مخلوق ہے تو اللہ کا کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ 70 مفتیوں نے فتویٰ دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ غور فرمائیے، آخر کہا گئے لوگوں سن لو، ہارون رشید بادشاہ کے دربار میں تم فتویٰ دیتے ہو، مگر اے مفتیو، اے قاضیو، سن لو، میرا تمہارا فیصلہ مرتے وقت ہو جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل دے دیا گیا، اور مورخین نے لکھا ہے مولانا کلمی صاحب کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ پر جب جلاد کوڑا لگانا تھا، ایسا کوڑا کہ ہاتھی کے جسم پر لگایا تھا تو ہاتھی بھی چنگھاڑ جاتا، ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے، وہ مرد حق اپنے اوپر جمے رہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک عالم کو قاسم کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے میرے شاگرد رشید سے کہہ دیجئے ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب وہ کامیاب ہو جائیں گے، اپنے مہم میں مناظرے میں کامیابی ہوگی تو مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ بشارت مل گئی۔ ایک دفعہ جلاد نے جب کوڑا لگایا تو پائجامہ کا فیتہ ڈھیلا ہو گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا 2 ہاتھ نمودار ہوا اور پائجامہ بندھ گیا، اور لکھا ہے جب ان کا جنازہ اٹھا ہے تو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چڑیوں کو بھیجا، کلمہ پڑھتے ہوئے پایا، چہکتے ہوئے پایا، روتے ہوئے پایا، 40,000 غیر مسلموں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے۔ اور موکل بادشاہ نے ناپا کہ کتنے لوگ جنازہ میں آئے، کہا کہ 25 لاکھ حضرات نے جنازہ کی نماز پڑھی۔ اور فرمایا مرتے وقت بات آ گئی سامنے، اور جب ان کو خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل کو ایک اللہ والے نے تو پوچھا کہ جنت میں کیسی جگہ بیٹھے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نور کا منبر عطا فرمایا اور چاندی کی کرسی عطا فرمایا، اور کہا کہ امام ابو حنیفہ کا مقام کیا ملا، کہا کہ اوپر کے خانے میں ہے اور سونا کی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ کے کلام کا مقصد ہے مدارس اسلامیہ۔ ان مدارس کی آپ قدر کیجئے، یہ مدرسہ قائم ہوا ہے، بچوں کو بھیجئے اور اس کے اندر جو ہے آپ بچوں کو پڑھائیے۔ یقین جانیے اللہ کا کلام اگر زندہ رہے گا تو ہم زندہ رہیں گے، اگر اللہ کا کلام اور اللہ کا مدرسہ جاری رہے گا تو ہم بھی باقی رہیں گے۔ اور یقین جانیے ایک حافظ قرآن اگر آپ نے بنایا، ایک حافظ قرآن کے طفیل میں 10 جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، جس کے بارے میں سرکار مدینہ نے فرمایا جہنم میں جانا ان کے لیے واجب ہو چکا۔ اور فرمایا کہ اگر ایک عالم پیدا ہوا تو اس کے لیے حدیث میں ہے 70 حضرات کو لے کے جائے گا، ایک روایت میں ہے پورے کنبے کو وہ لے کر کے جائے گا۔ اس لیے بھائی اور دوستو، یہ مدارس دینیہ کا چلانا اور ان کو قائم رکھنا یہ ہماری آپ کی مکمل ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس مدرسے پر پورا دھیان رکھیں اور خیال کریں اور اللہ سے دعا کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے علماء کرام باقی ہیں، اس لیے اپنی بات کو میں حذف اور ختم کرنے جا رہا ہوں، ورنہ دل چاہتا تھا دیر تک تقریر کروں، مگر ایک بات ہے، ایک باتیں کلیمی صاحب مجھے آج کہہ لے دیجیے۔ وہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے سے اصحاب صفہ سے سرکار مدینہ نے 10 آدمی کو جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ دہیار بہشتی احمد طبعی، ابو بکر عمر عثمان والی، سادستو سعید ابو عبیدہ، طلحستو زبید عبد الرحمن، جنت کا ٹکٹ 10 صحابہ کو حضور نے دیا ہے۔ یہ وہی مدرسہ ہے میرے بھائی اور دوستو جس مدرسے میں زید ابن زید لیسی انصاری نے سبق لیا، گھر بیٹھے 70,000 قل اللہ پڑھا۔ آقا نے فرمایا قل اللہ پڑھتے رہو گے، اگر بیماری میں ہو شفایاب ہو جاؤ گے،
اور اگر یقین جانو اچھے نہیں ہوئے تو شہادت کی موت آئے گی۔ حضرت زید لیثی انصاری رضی اللہ عنہ 70,000 جو ہے قل اللہ پڑھا، قل اللہ۔ غور سے سنیے، جب آپ کا خاتمہ ہوا اور مدینہ میں انتقال کر گئے تو آقا نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور وہ فرشتوں کی 70,000 فرشتوں کی ٹولی لے کر آئے اور انہوں نے تابوت پر اٹھایا اور حکم ہوا، اے جبرائیل مدینے میں جنازے کی نماز نہیں ہوگی ان کی، بلکہ ان کی جنازے کی نماز جو ہوگی غزوہ تبوک میں ہوگی۔ ہمارے رسول جو ہے وہ غزوہ تبوک میں ہے۔ جب ان کی نعش اور ڈوری لے کر کے فرشتوں کی جماعت گئی تو کملی والے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل یہاں کیوں ہم لے کے آ گئے؟ ارے مدینہ میں اکابر صحابہ تھے، اساغیر صحابہ تھے، بڑے بڑے علماء محدثین تھے، جنازہ کوئی پڑھا دیتا۔ کہا میں بے بس ہوں، اللہ نے مجھے حکم دے دیا کہ اس میرے بندے کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ لے جاؤ اور میرے کملی والے آقا جنازہ کی نماز پڑھائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر اس ڈولی کو لے کر کے یہ جنت البقیع مدینے میں آ رہا ہے۔ کہا جبرائیل مجھے بتا دو کیا وجہ ہے، یہ کیا کر لیا انہوں نے مدینے میں؟ کہا گھر میں بیٹھ کر کے انہوں نے 70,000 مرتبہ قل اللہ پڑھا ہے، اللہ نے ان کو آسمان پر قبول فرما لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ پیغام ہے آپ کو دارالعلوم نظامیہ سے کہ جہاں بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، جہاں بیٹھے رہیں، چائے کی دکان پر رہیں، گھر میں رہیں، کھیت میں رہیں، کہیں رہیں، خوب قل اللہ پڑھا کیجئے، ہر وقت پڑھا کیجئے۔ دل میں اگر قل اللہ کو بسا لیجئے گا تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت آ جائے گی۔ کہیے انشاءاللہ۔ ایک صحابی قل اللہ بار بار پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی نے شکایت کر دیا بارگاہ رسالت میں، فلاں صحابی قل اللہ پڑھتے ہیں نماز میں بہت کثرت سے۔ بولا کر کے حضور نے پوچھا کاہے اتنا پڑھتے ہیں؟ کہا کہ اے اللہ مجھ کو قل اللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کو قل اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو اللہ کو بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اور فرمایا اسی طریقے سے کملی والے آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ 70 آلاف فدخل الجنہ، حدیث ہے۔ اور اس کی شرح بڑے علماء نے فرمایا اشہد اللمعات کے اندر فتاوی محمودیہ میں محدث اعظم مولانا محمود الحسن نے کیا 70,000 کلمہ کے بارے من قال لا الہ الا اللہ 70 آلاف، جس شخص نے کہا 70 مرتبہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن قیل لہ، اور جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دوسرے کو ثواب متعدی کر دے گا، ایصال ثواب کر دے گا، اپنے استاذ کو، اپنے باپ کو، اپنے ماں باپ کو، فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اس لیے نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، پردہ میں رہنے والی ماں بہنوں، 70,000 کلمہ کا ذخیرہ جمع کیجئے۔ انشاءاللہ جمع کریں گے نا؟ کہیے انشاءاللہ۔ ایک عالم ربانی کھا رہے تھے دسترخوان پر، ایک نوجوان رونے لگا، کہا تم کر رہے ہو کیا رہا ہے؟ ابھی تو ہنس رہا تھا، روتا کیوں ہے؟ کہا کہ حضور میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے۔ انہوں نے چپکے چپکے اللہ والے تھے، 70,000 کلمہ طیبہ ان کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا۔ نوجوان مسکرانے لگا، حضرت صاحب نے فرمایا ارے پگلا تم تو رو رہا تھا، ہنستا کہے کو ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے چپکے چپکے جو کلمہ طیبہ 70,000 میری ماں کو ایصال ثواب کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو دوزخ سے نکال کر کے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا۔ حدیث صحیح ہو گئی، اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ نوجوان صاحب کشف ولی تھا۔ اس لیے کلمہ طیبہ خوب پڑھیے، انشاءاللہ اگر کلمہ طیبہ خوب پڑھیں گے تو ایمان پر خاتمہ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے قل اللہ شریف بھی ہم نے حدیث کی روشنی میں بتایا ہے، اور کلمہ طیبہ بھی بہت سارے اوراد و وظائف اور بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میرے طرف چونکہ نگاہ زیادہ ہمارے علماء کی اٹھنے لگی ہے کہ بات ختم کر دی جائے اور بہت سارے لوگ باقی ہے، تو تہہ دل سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میری دعا فرمائیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کے صدقے میں دارالعلوم نظامیہ کو کامیابی عطا فرمائے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے میں نے کہی نسبت ابو بکر صدیق سے، چاندنی رات ہے،
अम्मा आयशा को सरकार कहते हैं कुछ पूछो। मौलाना सुलेमान नदवी ने रहमतुल्लिल आलमीन में लिखी है, 12 जिल्दों में वो किताब है, कुरान की इतनी मोटी मोटी किताब है। अम्मा आयशा से हुजूर कहते कुछ पूछो। क्या पूछूं? कहा आयशा सितारे निकले हुए हैं। जहन में बात आ गई। अम्मा आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल, आसमान में इतने सितारे जो हैं, उन सितारे की गिनती के मुकाबले में क्या किसी की नेकी होगी? तो माँ आयशा को हुजूर ने फरमाया कि हाँ, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर हुजूर फरमाते हैं कि आयशा, शायद कि तुम्हारा जहन मुंतकिल हो रहा होगा, तुम पूछना चाहती है फिर मेरे अब्बा हुजूर की नेकी क्या हो गई? कहा कि मेरे पास तो जरा बात आ रही है। तो माँ आयशा ने फिर दोबारा सवाल किया कि मेरे अब्बा हुजूर के लिए फरमाइए। तो आका ने फरमाया, ऐ आयशा, पूरे आसमान में जो सितारे हैं उनके मुकाबले में जो नेकियां हैं वो तो हजरत उमर की पूरी जिंदगी की नेकी है, लेकिन तुम्हारे अब्बा हुजूर की एक रात की नेकी है। कहा कौन सी रात है? कहा वो रात है कि दुश्मनों ने ताक़ुब किया था और आपने सूरह यासीन की चंद आयतें पढ़ी, कंकर पर आपने दम किया और आपने फेंक दिया, सब अंधे बन गए, घर से आप निकल गए, मगर दिल गुर्दा था हजरत अली का। क्या हुजूर ने पढ़ाया था? बिस्तरे मर्द पर सो गए और हुजूर जो है घर से निकल करके चले। मेरे भाई और दोस्तों, उसी निस्बत की वजह से कहा है शायद कि आज आपका एक रात जागना मुबारक हो जाए और दारुल मदरसा जो है हमेशा के लिए कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको बेहद कामयाबी अता फरमाए, हम सब के अहले खानदान की मग़फ़िरत फरमाए। या खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, खुश रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि हुजूर आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।